السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے طلبہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پروز اور پوئٹری پہ مشتمل ہے اور دوسرے حصے میں ہمارا گرامر کا پورشن ہے۔ تو آج سے ہم باضابطہ گرامر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا لیسن جو ہمارا ہے الدرس الاول وہ ہے الفعل الثلاثی المجرد و ابوابہ۔ فعل ثلاثی مجرد کس سے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل کس کو کہتے ہیں۔ فعل ہو گیا ورب، نہ جس میں کوئی بھی کام۔ ثلاثی ہو گیا 3 حرفوں والا، جس طرح سے آپ نے عربک میں وربز دیکھے ہوں گے، جیسے ذہب ہے، اس میں 3 حروف ہے، خرج اس میں 3 حروف ہے۔ تو اکثر جو عربی کے حروف، عربی کے افعال یعنی عربی کے فعل ہے، اس میں یا تو 3 حروف ہوتے ہیں یا 4 حروف ہوتے ہیں۔ تو آج ہم 3 حروفوں والے فعل پڑھتے ہیں۔ اور ابواب ہوگی کیٹیگریز، جو عربی میں 3 حروف والے فعل ہیں ان کی الگ الگ کیٹیگریز بنائی گئی ہے۔ ٹوٹل جو ان کی کیٹیگریز ہے وہ 6 ہیں، جن کو ہم عربی میں ابواب یا باب کہتے ہیں۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جو فعل ثلاثی مجرد ہے اس کے 6 ابواب ہے، یعنی اس کی 6 کیٹیگریز ہے، وہ 6 طرح سے آتا ہے۔ پہلا جو ہے الباب الاول، پہلی کیٹیگری جو ورب کی ہے وہ کیا ہے؟ فعل یفعل، جیسے نصر ینصر۔ یہ نصر ینصر کیا ہے؟ نصر جو ہے اس نے مدد کی، فعل ماضی ہے، تو اس کا مضارع آتا ہے ینصر۔ اس طرح سے جتنے بھی فعل ہے جن کا ماضی نصر کے وزن پہ آتا ہے اور مضارع ینصر کے وزن یا فعل یفعل کے وزن پہ آتا ہے، وہ سارے افعال اس باب سے آئیں گے، یعنی باب نصر سے۔ اگر کوئی بھی فعل ہو، جیسے کتب ہے، یہ فعل کے وزن پہ ہے یا نصر کے وزن پہ ہے، تو اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یکتب، جو ینصر کے وزن پر ہے، تو کتب یکتب کہلائے گا کہ یہ فعل باب نصر سے لیا گیا ہے۔ تو پہلا باب جو ہے وہ ہے نصر ینصر، جیسے نصر سعید محمودن، نصر مدد کرنا، سعید سعید نے مدد کی، محمودن کس کی مدد کی؟ محمود کی۔ یہاں سعید جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور محمود جو ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ یہاں دیکھیں گے ینصر سعید محمودن، ینصر ہو گیا مدد کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس۔ سعید سعید مدد کرتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے؟ محمود کی۔ اسی طرح سے ہے کتب الطالب رسالتن، کتب ہو گیا لکھا، الطالب طالب علم نے لکھا، الدرس طالب علم نے سبق لکھا، تو اس کا مضارع کیا آئے گا؟ کتب سے یکتب، لکھتا ہے، الطالب طالب علم، الدرس۔ تو یہاں جو فعل ہے کتب یکتب، یہ کس باب سے ہے؟ یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اسی طرح سے ہے طلب المدرس الدفتر، طلب مانگنا، المدرس استاد، استاد نے مانگا، الدفتر دفتر کاپی کو کہتے ہیں، استاد نے کاپی طلب کی۔ یطلب مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، المدرس الدفتر استاد کاپی مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو فعل ہے طلب یطلب، یہی بھی فعل ثلاثی ہے کیونکہ اس میں 3 ہی الفاظ ہے۔ مضارع میں 4 ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس سے پہلے ایک حروف بڑھاتے ہیں تو وہ مضارع بنانے کے لیے بڑھاتے ہیں، اصل میں اس میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، طلب۔ تو یہ بھی باب نصر سے ہے، جیسے نصر ینصر ویسے ہی طلب یطلب۔ اس کے بعد دخلت البنت المطبخ، دخلت، یہاں پہ اس کے ساتھ تا کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ تا کیا ہے؟ یہ تا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے،
اگر یہ مذکر ہوتا تو ہم صرف دخل لکھتے، چونکہ یہاں پہ البنت لڑکی ہے تو یہاں پہ دخلت آئے گا. دخلت البنت لڑکی داخل ہوئی، المطبخ مطبخ کچن کو بولتے ہیں، لڑکی کچن میں داخل ہوئی تو مضارعہ کیا آئے گا؟ تدخل البنت لڑکی داخل ہوتی ہے، المطبخ کچن میں. تو یہاں پہ جو فعل ہے دخل یدخل یا تدخل، یہ باب نصر ینصر سے ہے. اسی طرح سے خرجت نکلی، الام ماں نکلی، من الغرفت کمرے سے، ماں کمرے سے نکلی. تخرج الام من الغرفت ماں کمرے سے نکل رہی ہے. تو یہاں پہ جو فعل ہے خرج یخرج یا تخرج، یہ کس باب سے ہے؟ یہ باب نصر سے، کیونکہ یہ صرف نصر ینصر وزن پہ آتا ہے. اسی طرح سے الاطفال نظروا الی الطیور، الاطفال ہو گئے بچے، نظروا دیکھنا، الی الطیور طیور ہو گئی پرندے، بچوں نے پرندوں کی طرف دیکھا. الاطفال ینظرون بچے دیکھتے ہیں، الی الطیور پرندوں کی طرف. تو یہاں پہ جو فعل ہے وہ نظر ہے، نظر ینظر. تو یہاں پہ واو نون کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ پلورل ہے، اس وجہ سے واو نون آیا ہے، ورنہ فعل جو ہے وہ نظر ہے اور ینظر ہے. تو کس وزن پر ہے؟ نصر ینصر کے وزن پہ. تو نظر ینظر ہے وہ باب نصر ینصر سے ہے. اس کے بعد ہے العمال نقلوا اساس البیت. العمال ہو گئے کام کرنے والے، مزدور لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں. نقلوا ہو گیا منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا یا منتقل کیا. کس چیز کو منتقل کیا؟ اساس البیت، گھر کے سامان کو. اساس کہتے ہیں فرنیچر کو. گھر کا جو سامان ہے وہ مزدوروں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. العمال ینقلون اساس البیت، مزدور گھر کا سامان منتقل کرتے ہیں. یہاں پہ جو فعل ہے فعل ثلاثی ہے وہ نقل ینقل، کس وزن پر ہے؟ نصر ینصر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل نقل ینقل ہے وہ باب نصر ینصر سے ہے. تو پہلا باب جو ہے نصر ینصر، کل جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہے ان کی تعداد 6 ہے. پہلا باب ہے نصر ینصر. جو بھی فعل نصر ینصر کے وزن پہ آئے گا وہ باب نصر سے کہلائے گا. تو اس کے بعد ہم دوسرے باب پہ آتے ہیں، الباب الثانی. دوسرا باب کیا ہے؟ وہ ہے ضرب یضرب. تو ضرب یضرب اور نصر ینصر میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، نصر ویسے ہی ہے، یہاں پہ ضرب، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر ڈفرنس کہاں پہ ہے، فرق کہاں پہ؟ یہاں پہ ہم اس کا مضارعہ دیکھیں گے. ینصر، یا پہ زبر، نون پہ جزم، صاد پہ پیش اور را پہ پیش، ینصر. تو یہاں آپ مضارع میں دیکھیں گے یضرب، علامت ساری ایک جیسی ہے، لیکن تیسرا حرف جو ہے را جو ہے تیسرے حرف پہ یہاں پہ زیر ہے، پہلے باب میں تیسرے حرف پہ پیش تھا، تو اس وجہ سے یہ ڈفرنٹ ہو گیا. نصر ینصر یہاں پہ ہے، ضرب یضرب یہاں پہ زیر ہے تیسرے حرف پہ، تو یہ دوسرا باب بن گیا. ضرب الشرطی السارق، ضرب ہو گیا مارنا، شرطی کہتی ہے پولیس والے کو، السارق ہو گیا چور، پولیس والے نے چور کو مارا. تو مضارعہ کیا آئے گا؟ اس کا پریزنٹ ٹینس کیا بنے گا؟ ضرب سے یضرب مارتا ہے، الشرطی پولیس والا، السارق چور کو، پولیس والا چور کو مارتا ہے. تو فعل ہے ضرب یضرب. اسی طرح سے کذب اللص فی الکلام، کذب ہو گیا جھوٹ بولنا، اللص بھی ہو گیا چور. فی الکلام، کلام کہتے ہیں بات کو. کذب اللص فی الکلام، چور نے بات کرنے میں جھوٹ بولا یا چور نے جھوٹی بات بولی. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ کذب، اس کا مضارعہ آئے گا یکذب اللص فی الکلام، چور بات کرنے میں جھوٹ بول رہا ہے. تو یہاں فعل ہے کذب یکذب، کس وزن پہ آیا ہے؟ نصر ینصر کے وزن پہ نہیں آیا ہے، بلکہ ضرب یضرب کے وزن پہ آیا ہے.
تو ہم کہیں گے جو فعل ہے کذب یکذب یہ باب ضرب یضرب سے ہے. اسی طرح سے غسلت الام القمیص، غسلت ہو گیا دھونا، الام مانے دوئی، القمیص مانے قمیص دوئی. تو غسل جو ہے فعل ماضی ہے، اس کا مضارع آئے گا تغسل الام القمیص، ماں قمیص دھوتی ہے. تو یہاں پہ جو فعل ہے غسل یغسل یا تغسل کس وزن پہ آیا ہے؟ ضرب یضرب کے وزن پہ آیا ہے، کیونکہ تیسرے حروف پہ یہاں پہ زیر ہے. یہاں بھی تغسلو میں تیسرے حروف پہ زیر ہے. تو غسل یغسل باب ضرب یضرب سے آتا ہے. اسی طرح سے غلب النوم علی الصبی، غلبہ ہو گیا غالب آنا، غلبہ پانا، النوم ہوگی نیند، علی ہو گیا پر، آن، الصبی بچے کو کہتے ہیں. نیند بچے پر غالب ہوئی یا نیند نے بچے پہ غلبہ پایا. یغلبو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یغلبو غلبہ پاتا ہے، النوم نیند، علی الصبی بچے پر، نیند بچے پر غالب آ رہی ہے. تو غلبہ ماضی ہے، مضارع آئے گا یغلبو، تو کس باب سے آئے گا؟ ضربہ یضربو، کیونکہ تیسرے حروف پہ مضارع میں زیر ہے. اسی طرح سے ما ظلم اللہ احدا، ما ظلم نہیں کرتا ہے اللہ کسی پر، احد ہو کے کوئی، ون. ان اللہ لم یظلم احدا، بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہاں فعل کون ہے؟ ظلم، اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے. تو کس باب سے آیا ہے؟ ضرب یضرب، کیونکہ تیسرے حروف پہ مضارع میں زیر ہے. تو پہلا باب آپ نے پڑھا نصر ینصر، دوسرا باب ہے ضرب یضرب. اب تیسرے باب پہ آتے ہیں. تیسرا باب ہے فتح یفتح، یہ بھی اسی طرح سے ہے، لیکن یہاں جو مضارع میں تیسرا حرف ہے نہ اس پہ پیش ہے نہ اس پہ زیر ہے، بلکہ اس پہ زبر ہے. فتح یفتح، تا پہ زبر ہے. پہلے دو باب جو آپ نے پڑھے، پہلے باب میں تیسرے حرف پہ پیش تھا، دوسرے باب میں تیسرے حرف پہ زیر تھی. اب یہاں تیسرے حرف پہ زبر ہے، جیسے فتح المؤذن باب المسجد، فتح ہو گیا ٹو اوپن، کھولنا، مؤذن نے کھولا، باب المسجد مسجد کا دروازہ، باب کہتے ہیں دروازے کو. تو اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ یفتح المؤذن، مؤذن کھولتا ہے، باب المسجد مسجد کا دروازہ. اسی طرح سے ہے منع الطبیب المریض من التدخین، منع ہو گیا روکنا، منع کرنا، الطبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، المریض مریض پیشنٹ بیمار کو کہتے ہیں. ڈاکٹر نے منع کیا مریض کو، من التدخین، تدخین ہو گیا سموکنگ سگریٹ پینا، ڈاکٹر نے مریض کو تمباکو یا سگریٹ پینے سے منع کیا. اس کا مضارعہ کیا آئے گا؟ منع یہاں پہ فعل ہے تو اس کا مضارعہ آئے گا یمنع الطبیب المریض من التدخین، ڈاکٹر جو ہے مریض کو سموکنگ سے منع کر رہا ہے. تو یہاں پہ فعل ہے منع یمنع، کس وزن پر ہے؟ فعل یفعل یا فتح یفتح. تو ہم کہیں گے منع یمنع جو ہے وہ باب فتح یفتح سے ہے. اسی طرح سے ہے جرح الاسد الصائد، جرح ہو گیا زخمی کرنا، مجروح کرنا. الاسد شیر کو کہتے ہیں، الصائد شکاری کو کہتے ہیں. شیر نے شکاری کو زخمی کر دیا. یجرح زخمی کرتا ہے، الاسد الصائد شیر شکاری کو زخمی کرتا ہے. یہاں ماضی میں جرح ہے، مضارع میں یجرح، تو جرح یجرح کس وزن پر آیا ہے؟ فتح یفتح. تو یہ بھی باب فتح یفتح سے ہے. تو یہ ہو گیا تیسرا باب. پہلا آپ نے پڑھا نصر ینصر، دوسرا پڑھا ضرب یضرب، تیسرا ہے فتح یفتح. تو ان میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک جگہ پہ ان تین باب میں ڈفرنس ہے. ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے، ماضی سبوں کا ایک جیسا ہے، تینوں حروف پہ زبر ہے. تو صرف مضارع کے تیسری حروف میں یہاں پہ فرق ہے. تیسرے حروف پہ کیا فرق ہے؟ نصر ینصر میں جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے،
ज़रब यज़रिबु में तीसरे हरूफ पे ज़ेर है, इसी तरह से फ़तह यफ़तहु में तीसरे हरूफ पर ज़बर है। तो इनका माजी एक जैसा है, लेकिन मुज़ारिया में पहले पे पेश है, दूसरे पे ज़बर है, ज़ेर है, तीसरे पे ज़बर है। उसके बाद हम बाब राबिया चौथे बाब पे आते हैं। अब चौथा बाब किस वज़न पे है? फ़इला यफ़अलु, जैसे समिअ यस्मउ। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मुज़ारिया में तब्दीली नहीं है, यहाँ माजी में तब्दीली है। माजी का जो तीसरा हर्फ, अभी जो आपने पहले माजी पढ़ी, नसरा पढ़ा, ज़रबा पढ़ा, तो तीनों हरफों पे ज़बर है। यहाँ आप समिअ में देखेंगे तो यहाँ दूसरे हरफ पे ज़ेर है, समअ नहीं है बल्कि समिअ है। तो ये चौथा बाब है। समिअ मुज़ारिया इसका आता है यस्मउ। समिअ अत्तुल्लाबु अद्दर्स, समिअ हो गया सुनना, अत्तुल्लाब हो गए स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों ने सुना। अद्दर्स, दर्स किसको कहते हैं? सबक को। तालिब इल्मों ने सबक सुना। तो मुज़ारिया आएगा यस्मउ अत्तुल्लाबु अद्दर्स, तालिब इल्म सबक सुनते हैं। तो समिअ से यस्मउ। इसी तरह से अलिमत अल उम्मु सबब बुकाई तिफ्लिहा, अलिमा हो गया जानना, माँ ने जाना, सबब हो गया वजह, बुका उन हो गया रोना, तिफ्लुहा उसके बच्चे, माँ ने अपने बच्चों के रोने का सबब जाना, अलिमा जानना। तो इसका मुज़ारिया क्या आएगा? तअलमु जानती है, अलमा उम्मु माँ जानती है, सबब बुकाई तिफ्लिहा अपने बच्चों के रोने का सबब जानती है। तो यहाँ फ़ैल है अलिमा यअलमु या तअलमु। तो अलिमा यअलमु किस बाब से आएगा? समिअ यस्मउ से आएगा। इसी तरह से फ़हिमा अल आमियु अल मसअलत, फ़हिमा हो गया समझना, आमियुन हो गया वकील ने मसले को समझा, यफ़हमु समझता है, अल आमियु अल मसअलतन, अल मसअलत वो समझता है, फ़हिमा उसने समझा, यफ़हमु वो समझता है। तो फ़ैल जो फ़हिमा यफ़हमु है किस वज़न पर है? समिअ यस्मउ। तो ये बाब समिअ यस्मउ से है। इसी तरह से शहिद अन्नासु सलातल ईद, मुज़ारिया क्या आएगा? यशहदु अन्नासु सलातल ईद। यह शहीद अन्नास, नास लोगों को कहते हैं, सलातल ईद हो गई ईद की नमाज, लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, लोग यशहदु अन्नासु सलातल ईद, लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो शहीद माजी है, मुज़ारिया आएगा यशहदु। शहीद यशहदु का माना गवाही देने के में माना में भी आता है, देखने के माना में भी आता है। तो शहीद यशहदु बाब समिअ यस्मउ से है। इसी तरह से जहिल अन्नासु हुकूकल इबादी, जहिल अन्नास गुमराह रहना, लोग गुमराह रहे, हुकूकुल इबाद लोगों की हुकूक से, अल्लाह के बंदों के हुकूक से वो गाफिल रहे। यजहल अन्नास वो गाफिल रहते हैं, हुकूकुल इबाद जो अल्लाह के बंदों के हुकूक है उनसे गाफिल रहते हैं। तो यहाँ पे फ़ैल कौन सा है? जहिला यजहलु, किस वज़न पर है? समिअ यस्मउ। तो इसी तरह से हमीदतु अल्लाह, मैंने अल्लाह की हम्द व सना की, अल्लाह की तारीफ़ की, अहमदुल्लाह मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। तो यहाँ फ़ैल जो है हमीदा यहमदु या अहमदु, तो किस वज़न पर है? समिअ यस्मउ। तो फ़ैल हमीदा यहमदु बाब समिअ यस्मउ से है। तो ये हो गया चौथा बाब। पहला जो आपने पढ़ा नसरा यनसुरु, दूसरा ज़रबा यज़रिबु, तीसरा फ़तह यफ़तहु, चौथा बाब है समिअ यस्मउ। उसके बाद पांचवा बाब है, ये किस वज़न पे आता है? करुमा यकरुमु, यहाँ जो फ़िल माज़ी है उसके दूसरे हरूफ पे पेश आता है। करुमा अल मुदर्रिसु, करुमा हो गया इज्जत वाला होना,
استاد عزت والا ہوا یا اس استاد کو عزت ملی ہے. یکرم المدرس استاد کی عزت کی جاتی ہے یا استاد عزت کے لائق ہے. تو یہاں پہ فعل ہے کرم یکرم، یہ باب کا بھی نام ہے کرم یکرم. اسی طرح سے قرب الامتحان، قرب ہو گیا نزدیک آنا، قریب آنا. الامتحان قریب آ گیا ہے. مضارع آئے گا یقرب الامتحان، یقرب ہو گیا قریب آتا ہے. قرب کا مضارع ہے، امتحان نزدیک آ رہا ہے. تو فعل جو ہے قرب یقرب کس وزن پر ہے؟ فعل یفعل وزن پر ہے. تو کس باب سے ہے؟ کرم یکرم باب سے. اسی طرح سے بعد العدل، بعد ہو گیا دور ہونا. العدل انصاف کو کہتے ہیں، انصاف دور ہو گیا ہے. تو مضارع کیا آئے گا؟ یبعد العدل، انصاف دور ہوتا ہے. تو یہاں پہ فعل ہے بعد یبعد، فعل یفعل کے وزن پہ. تو یہ کس باب سے ہے؟ کرم یکرم باب سے. اسی طرح سے کسورہ الظلم، کسورہ ہو گیا زیادہ ہونا، کثیر ہونا، بڑھ جانا. ظلم بڑھ گیا ہے. یکسر الظلم، ظلم بڑھ جاتا ہے. ماضی میں آئے گا کسورہ، مضارع میں آئے گا یکثر. کس وزن پر ہے؟ فعل یفعل وزن پر ہے. تو کسورہ یکسر باب کرم یکرم سے ہے. تو یہ ہو گیا الباب الخامس، پانچواں باب. اس کے بعد آخری باب ہے ثلاثی مجرد کا، کیونکہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے. الباب السادس ہو گیا چھٹا باب. فعل یفعل، حسب یحسب، حسب سمجھنا، گمان کرنا. حسب تو الرجل عالما، حسب ہو گیا سمجھنا، گمان کرنا. الرجل ہو گیا آدمی، عالم ہو گیا علم جاننے والا. میں نے اس آدمی کو گمان کیا کہ وہ عالم ہے. احسب میں سمجھتا ہوں، گمان کرتا ہوں. الرجل عالما آدمی کو کہ وہ عالم ہے. تو فعل ہے حسب ماضی. مضارع آئے گا یحسب، تیسرے حروف پہ یہاں پہ زیر ہے. اسی طرح سے نعمنا، نعمنا بفضل اللہ تعالی، نعمنا ہو گیا خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا. نعمنا ہم اللہ کے فضل سے آسودہ حال خوشحال ہوئے. ننعم ہم خوشحال آسودہ حال ہوتے ہیں بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے. تو فعل ہے نعیمہ ینعم، من باب، اس باب سے ہے حسب یحسب. تو یہ 6 باب ہے. ثلاثی مجرد کے صرف 6 باب آتے ہیں. صرف 6 طریقے سے ثلاثی مجرد آتا ہے. پہلا ہے نصر ینصر، دوسرا ہے ضرب یضرب، تیسرا ہے فتح یفتح، چوتھا ہے سمع یسمع، اور 5واں باب ہے کرم یکرم، چھٹا باب ہے حسب یحسب. القاعدہ، قاعدہ کیا ہے؟ رول کیا ہے؟ للفعل الثلاثی المجرد 6 ابواب، 6 ہو گیا 6. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے. وحیہ، اور وہ یہ ہے، کون کون سے ہے؟ الباب الاول نصر ینصر، الباب الثانی ضرب یضرب، الباب الثالث تیسرا باب فتح یفتح، چوتھا باب ہے سمع یسمع، اور 5واں باب ہے کرم یکرم، اور باب السادس یعنی چھٹا باب آخری باب ہے حسب یحسب. اس کے بعد ہے تدریبات یعنی ایکسرسائزز. کم بابن للفعل الثلاثی المجرد، کتنے باب ہے ثلاثی مجرد کے؟ وما ہی، اور وہ کون کون سے ہے؟ ومثل لہا، اور ان کی مثالیں دے دیجیے. تو یہ ساری تینوں چیزیں آپ نے ابھی پڑھی. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے. کون کون ہے؟ ضرب سمع یسمع، ضرب یضرب، فتح یفتح. اس طرح سے پورے 6 لکھنے ہیں. وما ہی ومثل لہا، ان کی مثالیں دے دیجیے. تو مثالیں بھی ساتھ ساتھ دینی ہیں، جو لیسن میں آپ نے پڑھا ہے اس کی مثالیں دینی ہے. اکتب الواز ماضی والمضارع للمصادر الآتیہ واستعمالها فی جمل من انشائک. اکتب الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع لکھو. للمصادر الآتیہ، نیچے جو مصادر دیے گئے ہیں ان کا ماضی اور مضارع لکھنا ہے.
واستعمالها في جمل من انشاء كثير ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے الذهاب، اس کو الذهاب بھی پڑھتے ہیں ذهاب بھی پڑھتے ہیں. تو اس کا ماضی مضارع کیا آئے گا؟ ذهب یا ذهاب. کس باب سے آئے گا؟ فتح یفتح. اسی طرح سے الخروج، خروج ہو گیا نکلنا، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ خرج یخرج. اسی طرح سے الرکوع، رکوع کرنا جھک جانا، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ رکع یرکع. السجود، سجد یسجد، ماضی مضارع آئے گا. العظمت، اس کا مضارع ماضی مضارع کیا آئے گا؟ عظم یعظم. الفہم، اس کا ماضی سمجھنا، اس کا ماضی کیا آئے گا؟ فہم یفہم. العلم، اس کا ماضی آئے گا علم یعلم. تو اسی طرح سے ان کو سینٹنس میں استعمال کرنا ہے. جیسے ذهاب ہے، ذهب الولد الى المدرسة، يذهب الولد الى المدرسة. خرج البنت، خرجت البنت من البيت، تخرج البنت من البيت. رکع المسلم فی الصلاة، یرکع المسلم فی الصلاة. اسی طرح سے سجود ہے، سجد الولد فی الصلاة، یسجد الولد فی الصلاة. العظمت، عظم الانسان بالاعمال الصالحة، يعظم الانسان بالاعمال الصالحة. الفهم، فهم الولد الدرس، یفہم الولد الدرس. اسی طرح سے العلم، علم، علمت الام سبب بكاء اطفالها یا طفلها. اسی طرح سے تعلم الام سبب بكاء اطفالها. اسی طرح سے صرف الافعال، تیسرا کوشچن جو اس کا ہے، الآتیہ فی الماضی والمضارع، یہ جو اس نے فعل دیے ہیں ان کا ماضی مضارع میں ان کی گردان کرنی ہے. زعم، اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یزعم. نصر ینصر سے آئے گا. اسی طرح سے حکم، اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یحکم. اس طرح سے حزن یحزن زن، سمع یسمع سے آئے گا. اس طرح سے قال، اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یقول. نصر ینصر سے. اسی طرح سے زار، اس کا مضارع آئے گا یزور. نصر ینصر سے. اس طرح سے ہمارا جو پہلا لیسن ہے الفعلی الثلاثی المجرد، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم دوسرے لیسن پہ آئیں گے، فعل با الفعل الرباعی المجرد وابوابہ. تو 4 حرف والا فعل جو ہے، آج ہم 3 حرف والا فعل پڑھ رہے تھے، اس کے بعد پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ کل ہم 4 حرف والا باب یا دوسرا لیسن سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.